خدا کے لیے اسے لے جاؤ، اگر بادشاہ کو پتہ چلا تو وہ اس معصوم کی جان لے لے گا۔ ملکہ عالیہ نے روتے ہوئے اپنی ننھی سی بیٹی کو دائی کی گود میں ڈال دیا۔ باہر بجلیاں کڑک رہی تھیں اور کمرے کے باہر بادشاہ کے بھاری قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ بادشاہ اپنی بیٹیوں سے بہت نفرت کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بادشاہ کی اپنی بہن نے ایک غریب لڑکے سے بھاگ کر شادی کر لی تھی، جس سے بادشاہ کو لگا کہ اس کی عزت مٹی میں مل گئی۔ اس دن سے بادشاہ نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنے خاندان میں کسی لڑکی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اسی نفرت میں وہ پہلے ہی اپنی بیٹیوں کو قتل کر چکا تھا۔ آج ملکہ کے ہاں 2 جڑواں بچے ہوئے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ ملکہ جانتی تھی کہ بادشاہ بیٹی کو دیکھتے ہی مار دے گا، اس لیے اس نے دائی سے منت کی، دائی، دنیا کو لگے کہ صرف بیٹا ہوا ہے، میری بیٹی کو کہیں دور لے جاؤ اور اسے اپنی بیٹی بنا کر پالو، بس میری بچی کی جان بچا لو۔ دائی نے بچی کو ایک پرانے کپڑے میں چھپایا اور پیچھے کے راستے سے چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ کمرے میں آیا۔ جب اس نے بیٹے کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا اور اپنی تلوار نیام میں ڈال لی۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی اپنی بیٹی آج ہی کے دن اس سے دور ہو چکی ہے۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھوما اور 20 سال پلک جھپکتے ہی بیت گئے۔ شاہی محل میں شہزادہ ہمایوں ایک نڈر اور با اثر نوجوان بن چکا تھا، لیکن اس کے مزاج میں وہی شاہانہ غرور تھا جو اسے وراثت میں ملا تھا۔ دوسری طرف سلطنت کی سرحد پر واقع ایک چھوٹے سے گاؤں میں زویا دائی کے گھر میں پل کر جوان ہوئی۔ وہ بلا کی خوبصورت تھی، مگر اس سے زیادہ اس کی سیرت دلکش تھی، جس کی وجہ سے پورا گاؤں اسے اپنی بیٹی سمجھتا تھا۔ زویا کا بچپن اپنے ہمسائے آریان کے ساتھ کھیلتے گزرا تھا۔ آریان ایک محنتی کسان تھا جس کا دل زویا کی محبت سے لبریز تھا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھ رکھے تھے اور دائی بھی اس رشتے پر خوش تھی۔ ایک گرم دوپہر تھی۔ شہزادہ ہمایوں اپنے سپاہیوں کے ساتھ شکار پر نکلا ہوا تھا۔ رستہ بھٹکتے بھٹکتے وہ ایک دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ وہاں زویا پانی بھر رہی تھی۔ زویا کا سادہ چہرہ، معصوم انداز اور وقار دیکھ کر شہزادہ ہمایوں پہلی ہی نظر میں متاثر ہو گیا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جس لڑکی کو وہ ایک عام دیہاتی سمجھ رہا ہے، وہ دراصل اسی کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ جب شہزادہ ہمایوں شکار سے واپس محل آیا تو وہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں سکون کے بجائے بے چینی تھی۔ دربار میں پہنچتے ہی اس نے بادشاہ کو اپنی بات بتا دی۔ یہ سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ وہ غریب لوگوں کو کمتر سمجھتا تھا اور اسے اپنی بہن کا قصہ یاد آ گیا جس نے ایک غریب آدمی سے شادی کی تھی۔ وہ غصے میں بولا، ایک شہزادہ کسی کسان کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمایوں اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ بادشاہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے آخر کار مان گیا۔ غرور سے اس نے کہا، جاؤ بہت سا سونا لے جاؤ، غریب لوگ سونا دیکھ کر خود ہی بیٹی دے دیں گے۔ جب شاہی قاصد سونا لے کر دائی کے گھر پہنچے تو دائی نے سونا لینے سے انکار کر دیا۔ اسے سونا نہیں چاہیے تھا، اسے بادشاہ کا پرانا ظلم یاد آ رہا تھا۔ اس نے صاف کہا، میری بیٹی محل نہیں جائے گی۔ یہ سن کر بادشاہ اور زیادہ غصے میں آ گیا۔ اسے لگا ایک عام دائی نے اس کی بے عزتی کی ہے۔ غصے میں اس نے حکم دیا، دائی کو جیل میں ڈال دو اور لڑکی کو زنجیروں میں باندھ کر محل لے آؤ۔ اب یہ شادی پیار سے نہیں، میری ضد کی وجہ سے ہوگی۔ زویا اور دائی کو پکڑ کر محل لایا گیا تو آریان بھی انہیں بچانے کے لیے محل پہنچ گیا، مگر بدقسمتی سے وہ بھی پکڑا گیا۔ شہزادے نے غصے میں آریان کی گردن پر تلوار رکھ کر کہا، ایک معمولی کسان کی یہ ہمت کہ شہزادی کی پسند پر نظر ڈالے؟ مگر آریان نے زخمی حالت میں بھی شہزادے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، شہزادے، تم اسے زبردستی حاصل کر سکتے ہو مگر اس کا دل کبھی نہیں جیت سکتے۔ وہ مجھ سے پیار کرتی ہے، تم اسے جتنا بھی ڈرا لو وہ تمہاری کبھی نہیں ہوگی۔ یہ سن کر شہزادہ اور بھڑک اٹھا۔ اس نے حکم دیا کہ آریان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جائے اور سرد لہجے میں کہا، کل تم اپنی آنکھوں سے اسے میری دلہن بنتے دیکھو گے۔ اگلی کہانی آپ کے نام سے بن سکتی ہے، بس اپنا نام کامنٹ میں لکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلے دن شاہی دربار میں نکاح کی محفل سجی ہوئی تھی۔ ہر طرف خاموشی اور سناٹا تھا۔ زویا سرخ جوڑے میں ملبوس تھی، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ کانپتے ہونٹوں سے تقدیر کو کوس رہی تھی۔ دوسری طرف آریان زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک کونے میں بے بس کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور بے بسی بھی۔
जैसे ही काजी साहब ने निकाह के अल्फाज पढ़ना शुरू किए, अचानक दरबार में मलका आलिया हाँपती कांपती अंदर दाखिल हुई और पूरी ताकत से चीख उठी, रुक जाओ हुमायूं, ये निकाह नहीं, ये गुनाह है। ये तुम्हारी दुल्हन नहीं, तुम्हारी वो सगी बहन है जिसे तुम्हारे बाप ने पैदा होते ही मार डालने का हुक्म दिया था। ये सुनकर पूरा दरबार साकित रह गया। मलका ने आगे बढ़कर जोया के गले से वो सोने का लॉकेट निकाला जो 20 साल पहले उसके साथ भेजा गया था। शहजादे के हाथ से तलवार गिर गई और वो सदमे से वहीं बैठ गया। बादशाह का गुरूर मिट्टी में मिल गया जब उसे एहसास हुआ कि उसकी अपनी नफरत की वजह से उसका बेटा अपनी ही बहन का गुनहगार बनने वाला था। जोया ने रोते हुए बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, अपनी तलवार उठाइए और मुझे मार दीजिए, क्योंकि आप तो बेटियों से नफरत करते थे ना। मैं वही बेटी हूँ जिसे आप देखना भी नहीं चाहते थे। जब जोया ने तंजन बादशाह को तलवार उठाने का कहा तो बादशाह ने गुस्से और नदामत के मिले जुले जज्बात में तलवार बुलंद की। दरबार में सन्नाटा छा गया, मगर अगले ही पल शहजादा हुमायूं ढाल बनकर जोया के आगे खड़ा हो गया। बादशाह चिल्लाया, हट जाओ हुमायूं, ये मेरी अना का मसला है। हुमायूं ने गर्दन झुकाकर कहा, अब्बू जान, मैंने जो गुनाह अपनी बहन को पहचानने में किया, मैं उस माफ़ी के लायक नहीं। अगर आज मेरी बहन का खून गिरेगा तो पहले आपको अपने बेटे को मारना होगा। मार दीजिए मुझे, क्योंकि मेरी जिंदगी से ज्यादा अब उसकी हिफाजत अहम है। बादशाह ने जब देखा कि हुमायूं अपनी बहन की खातिर जान देने पर तुला है तो उसका गुरूर टूट गया। उसे एहसास हुआ कि वो जोया से तो नफरत कर सकता है, मगर अपने इकलौते बेटे को नहीं खो सकता। बादशाह ने कहा, तुम जीत गए बेटे, मैं अपनी जिद की खातिर तुम्हें नहीं खो सकता। आज से ये सल्तनत और इसके फैसले तुम्हारे हैं। ये कहकर बादशाह ने अपना ताज बेटे को दिया और खामोशी से वहां से चला गया। शहजादा हुमायूं ने अपने हाथों से आर्यान की जंजीरें खोली और जोया का हाथ आर्यान के हाथ में दे दिया। उसने आर्यान को गले लगाया और कहा, मुझे माफ कर दो भाई, मैंने अपनी बहन को पहचानने में देर कर दी। अब उसकी खुशी की जिम्मेदारी मेरी है। शहजादा हुमायूं ने उसी वक्त ऐलान किया कि आज से उसकी सल्तनत में हर बेटी को शहजादी समझा जाएगा। वो बादशाह जो बेटियों का दुश्मन था, अब एक टूटा हुआ बाप बन चुका था। महल में कैद का समा खुशी में बदल गया। पूरी सल्तनत में खुशियां भर गईं। अब ये कहानी खत्म हुई। अगली कहानी किसी के नाम से जुड़ सकती है। नाम लिखें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।